بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، میں امید کرتی ہوں کہ آپ اپنے امتحانات کی تیاری بخوبی کر رہے ہوں گے۔ آج ہم اپنے اردو کے اگلے عنوان لڑی میں پروئے ہوئے منظر کو آسان الفاظ میں اس کے خلاصے کو تحریر کریں گے، تو چلیں دیکھتے ہیں۔ سبق لڑی میں پروئے ہوئے منظر کے مصنف رضا علی عابد ہیں۔ انہوں نے 1965 کی جنگ میں روزنامہ یعنی کہ 1965 کی جنگ میں روزنامہ حریت کے ذریعے باقاعدہ صحافت کا آغاز کیا۔ کل 30 کتابیں تصنیف کیں، جن میں زیادہ تر مخاطب بچے ہیں۔ آپ کو مختلف زبانوں پر عبور حاصل تھا، جن میں سندھی، عربی اور انگریزی شامل ہیں۔ ان کی تصانیف میں جرنیلی سڑک، شیر دریاب، پہلا سفر، کتب خانہ، اردو کا حال جو آپ لوگوں نے اب کر دیا، اپنی آواز وغیرہ شامل ہیں۔ اس سبق میں مصنف نے سفر نامے کی روایت بیان کی ہے اور کچھ مناظر کی معلومات اپنی دریافت کے مطابق بیان کی ہے۔ مصنف بیان کرتا ہے کہ جرنیلی سڑک عجیب سی ہے، چلتے ہوئے محسوس ہوتا ہے کہیں حیرت تو کہیں عبرت کے ملے جلے تاثرات ہوں۔ مصنف کہتا ہے کہ وادی پشاور بہت سرسبز نظر آ رہی تھی۔ سڑک پر ریلوے لائن، بجلی کی تاریں اور بستیاں گزر جاتی تھیں، یعنی وہ ایسا محسوس کر رہے تھے راستے میں دریائے کابل آ گیا اور یہ نوشہرہ کی پہچان ہے۔ اس دریا کے دائیں کنارے پر نوشہرہ خرد اور بائیں کنارے پر نوشہرہ کلاں 2 گاؤں تھے اور ایک سرائے بھی تھا جہاں جہانگیر ٹھہرتا تھا۔ آگے کچھ چل کر گاؤں ہنڈ آتا ہے۔ یہاں محمود غزنوی نے پنجاب کے راجہ جے پال کو شکست دی تھی۔ اس کے بعد کچھ آگے چل کر دریائے سندھ آتا ہے، جس کے کنارے قلعہ اٹک تھا۔ اٹک کا نام اکبر بادشاہ نے رکھا تھا اور اس کے بعد قلعہ رہتاس تھا۔ راستے میں حسن ابدال کا پڑاؤ تھا۔ یہ نہایت ہی بارونق پر عبرتناک تھا۔ اب پرونق تو وہ تھا ہی، اب عبرتناک کیوں تھا وہ ہم آگے چل کے پڑھتے ہیں۔ حسن ابدال بہت دلکش مناظر کی وجہ سے سیاحت کے لیے بھی جانا جاتا ہے، لیکن چونکہ مغلیہ دور حکومت کے بعد حسن ابدال کو اہمیت نہیں دی گئی، جس کی وجہ سے اس کے حالات بدتر ہو گئے۔ ظاہری بات ہے بیٹا، اگر کسی چیز کا خیال نہ رکھا جائے تو وہ اچھی نہیں رہتی۔ صفائی کا بھی خاص خیال نہیں رکھا گیا، جس کی وجہ سے لوگ اس شہر سے لطف اندوز نہیں ہو پاتے۔ اس کے علاوہ مصنف نے ٹیکسلا کے کھنڈرات کا ذکر کیا ہے۔ سرائے کالا کا ذکر کرتے ہوئے مصنف کہتا ہے کہ اس سے آگے مارگلا کی پہاڑیوں کے درمیان ایک کٹاؤ ہے اور یہ انگریزوں کی مرہون منت ہے۔ انہوں نے روڈ کی تعمیر کے لیے گہرا کٹاؤ کیا، جہاں سے آنا جانا آسان ہو گیا۔ آخر میں مصنف مری کے روڈ پر کمپنی باغ کے سامنے ڈاکٹر اجمل کی گلی کے بارے میں بتاتا ہے کہ یہ گلی انہوں نے 4 صدی پہلے بھی دیکھی تھی۔ آج بھی وہی ٹن کی چادروں کا بڑا سارا گیٹ، اینٹوں والا فرش اور مطب کے کمرے یعنی ڈاکٹرز کے کمرے ان کے ذہن میں تھے، مگر اب پورے شہر کی طرح یہ گلی بھی بدل گئی، اور اگر کچھ نہ بدلا تھا تو وہ گلی میں کھیلنے والے چھوٹے بچے تھے جو ہر چیز سے بے خبر ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے کھیل رہے تھے۔ ہمیشہ کی طرح اب کرتے ہیں ویڈیو کو اینڈ، اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ اپنے آسان الفاظ کے خلاصوں کو یاد کریں گے اور اپنے 15 نمبر بچائیں گے۔ ڈھیر ساری دعاؤں کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے۔ اپنے وقت کی قدر کریں، اپنا وقت ضائع مت کریں۔
اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا کرے، آمین۔